حیرت کدہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے اژدہے کا بدلہ۔ اس کے مصنف ہیں امیر اللہ درویش۔ ابتدا میں اس کہانی کا تھوڑا سا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پہلے سے عجیب و غریب قصے پڑھے اور سنے ہوں گے۔ یہ قصہ بھی عجیب ہونے میں ان سے کچھ کم نہیں۔ ایک غضبناک اژدہے کا انسان سے مدد کا طالب ہونا اور مدد حاصل کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا کتنی عجیب بات ہے، لیکن یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص پر گزرا ہوا جو اپنی دیانت اور راست بازی کی وجہ سے پورے علاقے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جس کی دروغ گوئی کی اب تک کوئی شہادت نہیں ملی۔ 86 سالہ سیدھا سادہ بالوچ بن عبدالنبی ایرانی بلوچ قبائلی علاقے میں دشتیاری کا رہنے والا ہے۔ پہلے وہ غریب تھا مگر یکا یک بغیر ظاہری اسباب کے دولت مند بن گیا اور آج بھی اچھی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں بھرپور جوان تھا۔ میری عمر کوئی 28-29 برس کی ہوگی۔ میرا زیادہ تر وقت جنگلوں پہاڑوں میں گھومتے پھرتے اور شکار کھیلنے میں گزرتا تھا۔ ایک دن صبح تڑکے میں نے اپنی بندوق اٹھائی اور اونٹ پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ ہمیشہ تو 2-4 گھنٹوں کی دوڑ دھوپ کے بعد شکار مل جاتا تھا، لیکن اس روز یہ عجیب اتفاق ہوا کہ سارے دن جنگل کا کونا کونا چھان مارنے پر بھی کہیں کسی جانور کی شکل نظر نہیں آئی۔ عصر کا وقت ہونے کو آیا اور میں بدستور شکار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ آخر اونٹ کو ایک درخت سے باندھ کر پیدل چل پڑا۔ کچھ دور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک خشک دریا تھا۔ میں اس میں اتر گیا، اس امید پر کہ شاید ریت میں کسی جانور کا کھوج مل جائے۔ اس وقت میرا دل بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ ایک تو دن بھر کی تھکن، دوسرے شکار کا نہ ملنا، تیسرے والدہ کی ناراضگی کا اندیشہ۔ وہ پہلے ہی کہتی رہتی تھی کہ تو گھر کے کام کو ذرا ہاتھ نہیں لگاتا، سب چھوٹے بھائی پر چھوڑ دیا ہے، وہی بکریاں چرانے جائے، وہی پانی بھر کر لائے، تیرا کام تو بس یہ رہ گیا ہے کہ بندوق لے کر جنگل کو نکل جانا یا دوستوں میں بیٹھ کر بیکار باتیں بنانا۔ کم از کم آج تو مجھے گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ بھائی کی طبیعت خراب ہے، ریوڑ لے کر کون گیا ہوگا، پانی بھی گھر میں نہیں ہوگا، شکار بھی نہ ملا تو بری بات ہوگی، شکار ضرور ملنا چاہیے، والدہ کا غصہ کم ہو جائے گا اور بیمار بھائی شکار دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ میں یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ ایک پہاڑی کوا کواک کواک کرتا ہوا میرے دائیں جانب سے بائیں جانب اڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ بات ہمارے یہاں مبارک شگون سمجھی جاتی ہے۔ میں خوش ہو گیا اور اسے شکار ملنے کی فال سمجھ کر چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ شکار تو نظر نہیں آیا، لیکن ذرا سی دیر میں ایک دوسرا کوا اسی طرح چلاتا ہوا میرے سر پر سے گزر گیا۔ میں دریا کی وادی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ دفعتاً دائیں جانب سے کسی نے اس زور کا دھکا دیا کہ میں گرتے گرتے بچا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو خون بدن میں خشک ہو کر رہ گیا۔ قمیص کا دامن اور شلوار ایک خوفناک اژدہے کے منہ میں تھے۔ اس کی لمبائی 20 فٹ سے کم نہ تھی اور خوب تیار بکرے کی گردن کے برابر موٹا تھا۔ میں اچانک اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ بھری بندوق بائیں کندھے سے لٹک رہی تھی، لیکن اسے اتار کر اژدہے پر چلانے کی نہ گنجائش تھی نہ موقع۔
ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں دہشت زدہ حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا، مگر اسلحے نے مجھے ٹھہرنے نہ دیا، کھینچتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ پھر بھی حواس قائم رکھ کر میں نے ایک جگہ رکنے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پر ہر مرتبہ اسلحے کی گرفت زیادہ مضبوط ہو جاتی اور وہ مجھے زیادہ زور سے کھینچنے لگتا۔ آخر بچاؤ کا کوئی چارہ نہ دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو مشیت الہی کے حوالے کر دیا۔ اسلحہ گھسیٹتا ہوا مجھے ریت سے باہر لے آیا۔ اف، دہشت اور موت کی چلتی ہوئی زندہ شکل! اسی طرح وہ تقریباً 1 فرلانگ سے زیادہ دور تک چلا گیا اور ایک غار کے قریب پہنچ کر مجھے چھوڑ دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سامنے ایک اونچا پہاڑ ایستادہ تھا، دائیں بائیں پہاڑی سلسلوں کی دیواریں تھیں، بس ایک راستہ پیچھے کی طرف باقی رہ گیا تھا، اسے وہ ظالم اسلحہ روکے ہوئے تھا۔ بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسلحہ اور غار مجھے موت کے 2 منہ نظر آ رہے تھے۔ یقین تھا کہ کوئی دم میں وہ مجھے نکل جائے گا یا غار میں دھکیل کر اپنے ذخیرہ خوراک میں جمع کر دے گا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسلحے کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی طرف سے حملے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ خیال ہوا کہ شاید اپنی نگاہوں سے مسحور کر کے بے ہوش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن میری طرف دیکھنے کے بجائے اس کی نظریں سامنے کسی دوسری چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی۔ دیکھا، جو مقام اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا وہاں کے سنگریزے برابر حرکت کر رہے تھے۔ دل دہل کر رہ گیا۔ خدا کی پناہ، اس اسلحے کی آنکھوں کا یہ اثر! اس کے آگے بھلا میری کیا حقیقت ہے؟ ایک ہی لمحہ گزرا تھا کہ سنگریزوں کے نیچے سے انہی کا ہم رنگ تقریباً 1 فٹ لمبا پہاڑی بچھو برآمد ہوا۔ وہ سنگریزوں میں کھیل رہا تھا، کبھی ان کے نیچے غائب ہو جاتا تھا، کبھی باہر نکل کر آس پاس گھومنے لگتا تھا۔ پہاڑی بچھو کی یہ قسم نہایت ہی خطرناک اور زہریلی ہوتی ہے، سانپ اور اسلحے سے بھی زیادہ خطرناک۔ اس کے زہر سے پتھر تک بسم ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی جاندار کو ڈنک مار دے تو آنن فانن خاتمہ ہو کر گوشت گل گل کر ہڈیوں سے جدا ہونے لگتا ہے۔ میرے ہمسائے مراد بخش کے اونٹ کو ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا۔ رات کو بچھو نے اسے ڈنک مارا، صبح اونٹ مرا ہوا پایا گیا، جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور بدبودار پانی بہہ رہا تھا۔ وہ تو خدا نے گھر والوں کی جان بچا لی۔ اونٹ سے تھوڑی دور کھجور کے نیچے لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس بچھو نظر آ گیا۔ فوراً ہی گوبر کی ٹوکری اس پر اوندا دی گئی اور لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی گئی۔ اس موذی کو ہلاک کرنے کی بس یہی سب سے مؤثر اور آسان ترکیب ہے۔ ریت کے ڈھیر میں سے بھی نکل بھاگتا ہے، لکڑی یا پتھر کا نشانہ خطا ہونے پر انتہائی تیزی سے بھاگ کر چھپ جاتا ہے اور مستقل خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب میں 2 مہلک دشمنوں کے درمیان میں تھا اور دونوں نہایت ہی پرفریب تھے۔ میری اس وقت کی پریشانی کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے۔ اگر اسلحے کا نشانہ لے کر فائر کرتا ہوں تو کیا معلوم اس اثناء میں کم بخت بچھو آ کر ڈنک نہ مار دے۔ اگر بچھو کو مارنے کے لیے ہاتھ پیر ہلاتا ہوں تو شاید اسلحہ لپک کر مجھے ختم کر دے۔ اسی شش و پنج میں خدا معلوم یہ خیال کیوں کر دل میں آ گیا کہ پہلے بچھو سے پیچھا چھڑانا چاہیے، لیکن پہاڑ پر گوبر کہاں، لکڑی بھی پاس نہیں، بندوق کی نال یا کندھے سے مارنا کوئی کارگر وار نہ تھا۔ بہرحال ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور جس طرح بن پڑا جلدی جلدی قریب کے درخت پر چڑھ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اتفاق سے بچھو رینگتا ہوا بالکل میرے نیچے آ گیا
اور میں نے اللہ کا نام لے کر پتھر اس کے اوپر دے مارا۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا اور بچھو پس کر آٹا ہو گیا۔ ایک موذی سے تو نجات ملی۔ اژدہا یہ سارا منظر آرام سے پڑا دیکھ رہا تھا۔ بچھو مار کر میری ہمت بڑھ گئی۔ اژدہے پر بندوق سیدھی کر رہا تھا کہ وہ تیزی سے غار میں داخل ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اس نے خطرے کا احساس کر لیا ہے۔ کارتوس میرے پاس کافی تعداد میں تھے، لہٰذا بندوق لیے اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ غار میں سے دھات کے برتن جیسی کسی چیز کے کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ رفتہ رفتہ غار کے منہ کے قریب آواز آتی گئی، جیسے کوئی چیز لڑکتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے! میری حیرانی کے درمیان اژدہا غار سے باہر نکلا۔ وہ ایک بڑا سا برتن اپنے منہ میں دبائے ہوئے تھا۔ درخت کے قریب آیا اور اسے چھوڑ کر واپس غار میں چلا گیا۔ کافی انتظار کے بعد میں درخت سے نیچے اترا۔ برتن کے پاس جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی، کہیں اس کے اندر کوئی اور بلا نہ ہو۔ بہرحال جی کڑا کر کے قریب جا کر دیکھا تو قدیم وضع کا تانبے کا گگرا تھا، اشرفیوں سے بھرا ہوا۔ پہلے تو گگرے کو کئی بار زور سے ہلایا، پھر غار سے یہاں تک جتنی اشرفیاں گر گئی تھیں وہ چنی، گگرا اٹھایا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں اژدہا نہ آ رہا ہو، مگر اس نے میرا پیچھا نہیں کیا۔ جب اونٹ کے پاس پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس پر سوار ہو کر بہت تیزی سے اسے گھر کی طرف ہانک دیا۔ والدہ مجھے دیکھتی ہی برس پڑیں۔ میں بلا کچھ کہے ان کے پاس چلا گیا اور اشرفیوں سے بھرا ہوا گگرا اونڈیل دیا۔ وہ تو ڈر گئی کہ اتنی بہت سی اشرفیاں میں کہاں سے لے آیا۔ ہمارے پاس پڑوس کے دیہات میں ایک گھر بھی ایسا کھاتا پیتا نہ تھا جہاں اتنے روپوں کی بھی توقع ہو سکتی ہو۔ یہ علاقہ قافلوں کی گزرگاہ بھی نہ تھا، نہ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ساری سرگزشت کہہ سنائی۔ اژدہے کے منہ میں گرفتار ہونے کا حال سن کر وہ کانپ اٹھی اور مجھے آئندہ اس طرف نہ جانے کی سخت تاکید کی۔ میں نے اسی میں سے تھوڑی رقم لے کر کاروبار شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے بڑھاتا گیا اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا گیا۔ بالوچ خاں سے یہ واقعہ سن کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہم نے بہت سے سوالات کیے اور وہ ہر ایک کا جواب بلا تکلف بڑے اطمینان سے دیتا رہا۔ بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنی دولت ڈاکوؤں اور حملہ آوروں سے بچانے کے لیے آبادی سے دور پہاڑ کے غاروں میں چھپا دیتے تھے۔ 1 فٹ کے پہاڑی بچھو بھی یہاں موجود ہیں اور کبھی کبھی کوئی اژدہا بھی دکھائی دے جاتا ہے، اور یہ تو دیکھی ہوئی بات ہے کہ بچھو سے سانپوں اور اژدہے کی جان نکلتی ہے۔ یہ ان کے سر سے چمٹ کر لگاتار ڈنک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ادھر سے ادھر بلبلائے پھرتے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ مرتے ہیں، خاص کر جہاں پہاڑی بچھو رہنے لگتا ہے۔ سانپ اور اژدہے اسے اپنی دردناک موت کا پیغام سمجھ کر اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ورنہ کسی نہ کسی دن ضرور اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ کئی منچلے نوجوان اونٹوں پر سوار ہو کر غار دیکھنے کے شوق میں نکلے۔ واقعی بالوچ خاں کے بتائے ہوئے پتے پر غار موجود تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر درخت بھی تھا اور اس کے نیچے سنگریزے بھی بچھے ہوئے تھے۔ غار کے اندر جھانکنے کی جرأت کسی نے نہیں کی۔ اس واقعے سے پہلے اور بعد میں بھی کئی شکاریوں کی نظر اس اژدہے پر پڑ چکی تھی، جس کا رنگ بالوچ خاں کے بیان کے مطابق بھورا تھا، مگر ہر ایک اسے دیکھتی دور سے راستہ کاٹ کر نکل جاتا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ۔ مہینہ اور سال نہیں لکھا ہوا۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔